یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ایک ارشد شریف نے کیا، یہ ہمارے ملک کا ایک اثاثہ تھا. آپ نے اس ملک میں سچ کی آواز کو ختم کر دیا ہے. بہت صبر تحمل سے ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. جو نکل رہا ہے اس کی آواز بند کر دو، اس کو اٹھا لو، اس کے اوپر مار پیٹ کرو. اور آج تک کبھی کتنے ادوار آئے ہیں جن میں ماشاءاللہ بھی لگے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. دس از ٹو مچ. اور اب ہمارے ملک کا ایک تماشا بن گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی کیا بتائیں کہ بیٹے آپ سچ نہ بولیں، چپ کر جائیں، آپ کو کوئی مار نہ دے. ہر ماں اب یہ کہے گی اپنے بچے کو. اس کے لیے پہلے تو اس کو یہاں سے ملک بدر ہونا ہی کیوں پڑا؟ اس کے لیے اس ملک کو اتنا تنگ کر کیوں دیا؟ اس زمین کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ یہ اس ملک کا بیٹا تھا نا، تو اس گھر کا، اس ملک کا بیٹا تھا. کوئی اس کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا اس وقت جب اس کو ملک بدر ہو رہا تھا؟ پھر وہ ایک ملک سے در بدر ہو کے آخر وہاں پہ گیا. اور اس کو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. یہ ہم کوئی بیوقوف عوام نہیں ہے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں ارشد شریف شہید کے گھر کے باہر موجود ہوں. فیملیز یہاں پہنچ رہی ہیں، مائیں پہنچی ہیں. جی ماں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آنکھوں میں مجھے آتے ہوئے آنسو نظر آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس کیا کہیں کہ حق اور سچ کا مرڈر ہو گیا ہے. اور میں تو جیسے ہم روز سنتے تھے کہ میرا جیسے وہ سب کو سلام کرتا تھا کہ دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. اور میں رات کو ہر روز اپنا نماز سارے کاموں سے فارغ ہو کے بڑی تسلی سے اس کا پروگرام دیکھتی تھی، کیونکہ اس کے پروگرام میں وہ حقائق پہ مبنی وہ ایویڈنسز لاتا تھا. تو اس کا یہ کیا گناہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایویڈنس نہ لائیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو تحقیق اور ریسرچ آپ ختم کر دیں. آپ چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے آگے. تو دیکھیں، ہی واز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. تو اب کیا آپ وکیلوں کو بھی مار دیں گے؟ وہ بھی تو تحقیق کرتے ہیں نا. اب کل کو کوئی ان کا جو کر رہا ہوگا تحقیق، اس وکیل کو بھی مار دیں گے. کتنے تو مر گئے. تو یہ تو انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ثبوت جو ہیں وہ جلا دو، اور جو ایویڈنس جو کہ گواہ ہیں ان کو مار دو، اور عدلیہ کو سلا دو. اور ان سب کا چوکیدار جو ہے وہ ہمارا، آپ سب کو پتہ ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں ارشد شریف کی ماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی رات کو، کیا کہنا چاہیں گے ماں کے اس حوصلے کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ المیہ ہے. میں خود ایک ماں ہوں، اور جب میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس عورت کا کتنا حوصلہ ہے کہ ہم سب سے بھی بات کر رہی ہے. اور پہلے اپنا شوہر، اپنا بیٹا ایک ہی ساتھ دفنایا. گھر میں آپ دیکھیں میڈلز لگے ہوئے، وہ وردی جو ان کا فخر تھا، کسی نے کیوں نہیں ان کی حفاظت کی؟ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ایک ارشد شریف نے کیا، یہ ہمارے ملک کا ایک اثاثہ تھا. آپ نے اس ملک میں سچ کی آواز کو ختم کر دیا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ دیکھو اب جو بھی سچ بولے گا اس کا یہ انجام ہوگا. تو کیا کل کو ہم میں سے کوئی اٹھ کے ان کے بھی بچوں کو مار سکتا ہے؟ ایک دن تو وہ بھی آئے گا نا. فرعون بھی تو چلا گیا تھا. ایک دن یہ بھی ہوگا کہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ بھی اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں گے. اور وہ دن دور نہیں مجھے لگ رہا. اور ہم بہت صبر تحمل سے ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. آپ عوام کا اتنا بڑا امتحان مت لے. وہ میڈیا جو سارا وقت سویا ہوا تھا، سمن بکمن ہوا تھا. آج دیکھیں ارشد شریف کے گھر کے باہر ساروں کی گاڑیاں کھڑی ہیں. اب یہ کیا لینے آئے ہیں؟ جب اس کو ملک بدر کیا تھا تو تب کوئی صحافی کیوں نہیں نکلا تھا؟ جو نکل رہا ہے اس کی آواز بند کر دو، اس کو اٹھا لو، اس کے اوپر مار پیٹ کرو. اور آج تک کبھی کتنے ادوار آئے ہیں جن میں ماشاءاللہ بھی لگے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. دس از ٹو مچ. اور اب ہمارے ملک کا ایک تماشا بن گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی کیا بتائیں کہ بیٹے آپ سچ نہ بولیں،
چپ کر جائیں چپ کر جائیں, آپ کو کوئی مار نہ دے. ہر ماں اب یہ کہے گی اپنے بچے کو. یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ان میں سے نکل کے آگے کیوں نہیں آیا, اور ہمیں کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ ارشد کو اس طرح سے ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ اغوا ہو گیا تھا, اس گاڑی کو اگر آپ چیز ہی کر رہے تھے تو بچہ اگر گاڑی میں تھا تو اس کو گولیوں سے بھون دینا تھا, اندر ٹائر پہ مارتے. یہ تو ایک ٹارگٹ کلنگ ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, کب تک بنائیں گے؟ آخر ہم جیسے بھی ہیں, ہم مائیں بھی ہیں جو اب چاہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بالکل ہم ان کا احتساب کریں, کیونکہ ہم اپنے بچے اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ ہم اس طرح سے مرنے کے لیے, آپ کی گولیوں کے لیے پیدا کریں. ملک کے لیے اگر فخر ہو تو ٹھیک ہے, وہ ماں کو بھی فخر ہوتا ہے, لیکن آپ تو سزا دے رہے ہیں سچ بولنے پہ. دس از ٹو مچ. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی یہاں پہنچی ہیں. السلام علیکم جی. بس کچھ الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے, ارشد شریف کے لیے, مطلب ان کی یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اس ماں کو سلام جو اب اپنے بیٹے کو, پہلے آلریڈی اپنے بیٹے کے ایک بیٹے کو اس ملک کے لیے شہید کر مطلب اس کو دفنا چکی ہیں, اب یہ دوسرا بیٹا ان کا. اور یہ ایک بریو جرنلسٹ تھا جو سچ کے سچ کا آواز تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے لیے پہلے تو اس کو یہاں سے ملک بدر ہونا ہی کیوں پڑا, اس کے لیے اس ملک کو اتنا تنگ کر کیوں دیا, اس زمین کو اتنا تنگ کیوں کر دیا. یہ اس ملک کا بیٹا تھا نا, تو اس گھر کا, اس ملک کا بیٹا تھا, کوئی اس کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا اس وقت جب اس کو ملک بدر ہو رہا تھا. پھر وہ ایک ملک سے در بدر ہو کے آخر وہاں پہ گیا, اور اس کو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. یہ ہم کوئی بیوقوف عوام نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کا زمانہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے بھی قصے ڈال. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائیں, بہنیں, بچے, نوجوان, بزرگ یہاں ارشد شریف شہید کے گھر کے باہر پہنچ رہے ہیں, اور ماؤں کے کیا جذبات ہیں. مائیں آتی ہوئی رو رہی ہیں, ابھی گاڑی میں جائیں گی, گھر جا کے یہ جذبات دیکھیں گی. مطلب ایک ماں کے دل سے مجھے پتہ ہے کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. وہ بھی جو اس کی لاش دیکھے گی تو تب اس کو جو ہے شاید سکون مل جائے کچھ. مطلب ہم اسی طرح سے اپنے بیٹوں کو کھوئیں گے اس ملک کے لیے. مطلب اس ماں کو میں کہتی ہوں سلام ہے اس ماں کو کہ اس نے اس مطلب بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو وہ سہل رہی ہے. جی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.